بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العلم کنز عظیم لا السلام یغنا۔ علیکم علم ایک ایسا بڑا خزانہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم ایک ایسا بڑا خزانہ ہے جسے ہم لاکھ خرچہ کریں لیکن وہ خرچ نہیں ہوتا، یعنی اس میں کبھی کمی نہیں آتی بلکہ وہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ ایک جگہ علم ہے اور ایک جگہ مال۔ مال کو ہم خرچ کرتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن علم میں ایک ایسی چیز ہے جسے ہم لاکھ دوسرے تک پہنچاتے جاتے ہیں اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسا بڑا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس شو کا آغاز کرتے ہیں۔ راضی آپا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی راضی آپا آپ اپنی کلاس کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مؤمن ذكرا أو أنثى حرا أو مملوكا إلا ولله عليه حق واجب أن يتعلم من القرآن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ ما من مومن، ہر مومن مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، ان تمام لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک واجبی حق ہے۔ واجبی حق کیا ہے؟ جس طرح سے ہمارے اوپر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپ نے پڑھا ہے فرودین، یہ 10 ہیں اور ان تمام چیزیں ہم پر واجب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز وہ ہے، کیا ہے وہ؟ قرآن مجید کو پڑھنا۔ کس نے فرمایا؟ رسول خدا نے۔ ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، کہ ہر چاہے مومن مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ ہم یہاں پہ دیکھیں بچے غور کریں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے کسی کی رعایا ہیں، مطلب کسی کے ہم غلام ہیں تو ہم بچ گئے، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے واجبی حق نہیں ہے۔ واجبی حق میں آپ تمام وہ 10 چیزیں اور یہ ایک چیزیں اور ہے، قرآن کو ایڈ کر لیں تو یہ تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ نہیں، چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، ان تمام مرد ہو یا عورت، مرد بھی اپنا دامن یہ کہہ کے نہیں بچا سکتا کہ میں تو کام کرتا ہوں، میں باہر رہتا ہوں، میں روزہ کیسے رکھوں، نماز کیسے پڑھوں، قرآن کیسے پڑھوں، تو یہ اپنا دامن نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح سے عورت ہے، عورت گھر کا کام کرتی ہے یا بچے سنبھالتی ہے، وہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس کام ہے، میں بھی بہت بیزی ہوں، نہیں کر پاتی ہوں، میں کیسے کروں۔ نہیں، ہر کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی طرف سے واجب حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھے، رسول خدا نے فرمایا، اور اس کے علاوہ 10 چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ حدیث واضح ہو گئی۔ پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کہ کل ہم نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا، کیا آپ لوگوں نے وہ ہوم ورک کیا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہوم ورک کیا ہوگا۔ اور آج ہم تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح سے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کلاس کا نام ہے تجوید قرآن، یعنی قرآن مجید کے رولز کو جاننا۔ تجوید کا معنی ہم سب سے پہلے جانیں گے، تجوید کے معنی کیا ہے۔ اس طرح سے ہم تو بہت سنتے ہیں ہر جگہ پہ تجوید تجوید تجوید، لیکن تجوید کا اصل معنی کیا ہوتا ہے آج ہم وہ جانیں گے،
ٹھیک ہے. اکثر ہمارے وہاں معاشرے میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو بہترین آواز سے بہترین خوبصورت آواز سے پڑھا جاتا ہے اس کو تجوید کہا جاتا ہے، یا بہت ہی تیزی سے جو پڑھا جاتا ہے قرآن مجید اسے تجوید لوگ مانتے ہیں، جبکہ غلط فہمی ہے. تجوید کا معنی یہ نہیں ہے، تجوید کا معنی ہے خوبصورت آواز سے پڑھنا. یہ چھوٹی اس کی وضاحت ہے، اور اگر ڈیپلی جائیں گے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مخارج کے لحاظ سے، اور اس کی جو صفات ہیں، صفات کے معنی آپ تو جانتے ہوں گے، کل آپ نے دنیات میں سیکھا کہ صفات کے معنی کیا ہوتے ہیں. صفات مطلب کیا کوالٹی ہے، اس کا مطلب یہاں پر کوئی کوالٹی نہیں ہے. کوالٹی کیا ہے اس کی، کہیں پر بعض حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، بعض حروف کو پتلا پڑھا جاتا ہے، اس لحاظ سے اور اس کے احکام کے لحاظ سے، یعنی جو احکام آگے بیان کیا جائیں گے جیسے ادغام ہے، اخفا ہے، وغیرہ وغیرہ آپ نے سنا ہوگا، تو ان تمام رولز کو فالو کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا، اسے کہا جاتا ہے تجوید. ایک دفعہ میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، تجوید کا معنی کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے. لغوی معنی یہ ہے کہ تجوید کے بارے ہیں خوبصورتی، یعنی قرآن مجید کو خوبصورت پڑھنا. آپ کے سامنے مثال پیش کروں بچوں کے، جیسے ہم سارے بچے خوبصورت ہیں، لیکن جب ہم بہترین لباس پہن لیتے ہیں، اچھے لباس پہن لیتے ہیں تو اور بھی زیادہ خوبصورت دکھتے ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے، خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے اس کو اور خوبصورت ادا کرنے کے لیے کچھ رولز بھیجے ہیں. وہ کیا ہے رولز، جسے کہا جاتا ہے تجوید، اس کے شارٹ فارم. لیکن جب آپ ڈیپلی جائیں گے تو اس کے اندر مخارج بھی آتے ہیں، احکام بھی آتے ہیں. ان تمام کو فالو کرتے ہوئے اور صفات کو فالو کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا، اسے کہا جاتا ہے تجوید. اگزامپل آپ کے سامنے پیش کریں کہ اگر وداؤٹ تجوید ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں تو کس طرح لگتا ہے، اور اگر تجوید پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے. آپ کو کچھ زیادہ نہیں، بس بسم اللہ میں پڑھ کے سناؤں گی کہ دیکھیں وداؤٹ تجوید بسم اللہ ہم نے پڑھا اس طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، یہ عربی آپ نے صحیح پڑھا، لیکن تجوید یہاں پر نہیں، یعنی اس کے احکام ہیں نہ اس کے مخارج ہیں، ان تمام کو ہم نے فالو نہیں کیا. لیکن اگر ہم نے اس کو ساتھ تجوید کے ساتھ ہم نے اس کو ادا کیا تو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے غور کیا، بس فقط ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اگر وداؤٹ تجوید پڑھتے تو کیسا رہتا ہے، اور تجوید کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تجوید کا معنی کیا ہوا، خوبصورتی. جب ہم نے تجوید کے ساتھ اس آیت کو ہم نے پڑھا ہے تو اس کے اندر کیا آ گئی، خوبصورتی آ گئی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھیں، تجوید کے ساتھ ادا کریں، تب جا کے اس کا حق ادا ہوگا. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، جیسے والدین کا حق، بھائی بہن کا حق، پڑوسی کا حق، یا اس کے بعد ہمارے تمام باڈی کے جو پارٹس ہیں ان کے بھی حق ہیں. کان کے حق، آنکھ کے حق، ہاتھ کے حق، یعنی پورے باڈی کے حق ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح ادا کریں. اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو ہم نے اس کی حق تلفی کی، اور بروز قیامت وہ ہماری شکایت کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد درس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا بتاتی چلوں کہ قرآن مجید پڑھنے کے فائدے کیا ہیں. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جیسے آپ اسکول کی پڑھائی کرتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، اور بھی دوسرے جو پڑھائی ہے وہ کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مستقبل میں یعنی فیوچر میں جا کے کچھ بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، جو بھی بنیں گے اس کا ایک فائدہ ہے. لیکن قرآن مجید، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنے کے میں کیا فائدہ ملتا ہے. دنیا میں بھی فائدے ہیں قرآن مجید کے. رسول خدا کی حدیث میں بھی آیا ہے، اگر کوئی انسان قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، فقط اس کے اوپر نگاہ کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے، جیسے ہم نے یہ کتاب اٹھائی اور اسے ہم نے صرف دیکھا، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیتا ہے. آپ ہمیں بتا دیں کہ دنیا میں قرآن کے علاوہ ہزاروں کتابیں آپ نے دیکھی ہوں گی، کیا کوئی ایسی کتاب ہے کہ جسے دیکھنا سے ہمیں فائدہ ملتا ہے؟ نہیں، جب تک کہ ہم اسے پڑھیں نہ اور اس پر عمل نہ کریں. ٹھیک ہے، جب ہم اس پر عمل کریں گے تبھی جا کے وہ کتاب ہمیں کچھ فائدہ دے گی، تبھی ہمیں جا کے کچھ درس دے گی. لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ایسی ہے کہ جسے اگر ہم لوگ
ना पढ़ें ना कुछ करें, फ़कत उसे निगाह करें, या अगर हम निगाह तो छोड़ दें, आपने कुरान मजीद को बस बंद हुआ है, कुरान मजीद आपने खोला नहीं है, बंद ही कुरान आपने उठाया, उसका भी आपको सवाब मिलेगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहता है, और हदीस में भी ये जिक्र आया है कि अगर कोई इंसान कुरान मजीद को उठाता है तो अल्लाह उसका भी उसे सवाब देता है। और रसूल खुदा की एक और हदीस है, अन्नज़रु फिल मसफ़ी, यानी कुरान मजीद को बिना तिलावत की गरज से अगर छुआ या देखा तो उसको क्या मिलेगा, इंसान को सवाब मिलेगा। हम कुरान को उठाते हैं, बाज़ औक़ात खोलते हैं उसको पढ़ने की गरज से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुरान हमने खोला, हमारा मन नहीं हुआ पढ़ने का, तो क्या अल्लाह उसको यूं ही छोड़ देगा? नहीं, कहता अल्लाह कि अगर तुमने नहीं भी पढ़ा, सिर्फ देखा ही देखा, तो हम उसको भी आपको सवाब देंगे। ओके, तो ये है कुरान मजीद की प्लीज दुनिया में अपना फायदे। माइक ऑफ करके रखिए। कौन है? इसके बाद ये तो मैंने आपको दुनिया के फायदे की एक हल्की सी मिसाल दे दी, वैसे बहुत सारे फायदे हैं। आपको मैं एक वाकये के जरिए जो है वजाहत करूं, आपके सामने पेश करूं एक छोटा सा वाकया कि जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि मरने के बाद भी हमें क्या फायदा मिलेगा। उस दिन मैंने आपको बताया था बिस्मिल्लाह का, फकत बिस्मिल्लाह पढ़ने का फायदा, कि अगर हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हमें ही नहीं, हमारे वालिदैन को ही नहीं, बल्कि हमारे वालिदैन के वालिदैन को भी सवाब अल्लाह ताला देता है। ठीक है, आज हम एक वाकया आपके सामने पेश करते हुए चले कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। ये सूरह अबस आयत नंबर 34 की आयतें हैं, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी, यानी वो दिन, कौन सा दिन? क़यामत का दिन होगा। और क़यामत का दिन जैसा कि आप जानते होंगे बहुत ही हौलनाक, बहुत ही शदीद धूप, यानी कोई भी हमारा साथी नहीं होगा वो दिन। क़यामत का दिन कैसा होगा कि आज आप देखें, गर्मियों का मौसम जब होता है हमारे वहाँ, जबकि कूलर है, एसी है, फैन है, फिर भी हमें कितना गर्म होता है। और इसके अलावा सूरज हमारे सरों से कितनी ऊपर है, फिर भी इतनी ज़्यादा हमें गर्मी शिद्दत महसूस होती है। ठीक है, लेकिन क़यामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन कहते हैं कि सूरज हमारे सरों से एक बालिश, यानी बालिश किसे कहा जाता है, खैर एक बालिश जो है सर के ऊपर होगा। और आप सोचें कि आज जबकि सूरज हमारे ऊपर, हमारे सरों के ऊपर इतना ज़्यादा ऊपर है, फिर भी हमें इतना ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन जब हमारे सरों से एक बालिश तो ऊपर होगा तो कितना ज़्यादा हमें गर्म होगा। कहते हैं उस गर्मी में इंसान इतना ज़्यादा परेशान होगा और गर्मी की वजह से इतना पसीना होगा कि पूरी दुनिया में पसीना पसीना ही हो जाएगा, यानी पूरा सैलाब आ जाएगा और इंसान उसी पसीने के सैलाब में डूबा हुआ होगा। अब कितना डूबा हुआ होगा? इंसान के जिस तरह के जैसे आमाल होंगे, जैसे किसी के कम गुनाह है तो कमर के मसलन ये कम डूबा होगा, कोई कमर के बराबर डूबा होगा, कोई जो है बाजू के बराबर डूबा होगा, कोई पूरा डूबा होगा। तो यानी जितना जिसके ज़्यादा खराब आमाल होंगे वो उसी के मुताबिक डूबा हुआ होगा। अब सोचिए कि एक ऐसी जगह है और वहाँ पर अल्लाह ताला कहता है ऐसे माहौल में हमारी ना माँ हमें पहचानेगी, ना हमारा बाप पहचानेगा, ना इंसान के बीवी बच्चे पहचानेंगे, सब एक दूसरे से फरार अख्तियार करेंगे। यानी फरार मतलब क्या? दूर भागेंगे। जैसे आपको मिसाल में पेश करूं, आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने, आप बच्चे हैं तो मैं आपको बच्चों के लिहाज से एक एग्जाम्पल पेश करती हूँ कि आप स्कूल पढ़ने जाते हैं। अब जो है आपके साथ साथ आपकी क्लास में आपका एक भाई और भी है, वो जो है पास हो गया, ठीक है, और आप खुदा न खास्ता जो है आपका मार्क्स उससे कम आया, या इसी तरह से आपका भाई होमवर्क करके गया, टीचर ने उसको खूब शाबाशी दी, बहुत मार हुआ, लेकिन जो है आपने होमवर्क नहीं किया और आपको टीचर ने डांटा, यहाँ तक कि मारा भी। अब आपका भाई उस वक्त आपसे निगाहें चुराकर मतलब इग्नोर करके चला गया कि मैं नहीं पहचानता ये मेरा भाई है। ठीक है, कैसे हालत में? मुश्किल हालत में। तो यहाँ पर
आप परेशानी में है, प्लीज आवाज बंद कर दें, डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। सब लोग अपना अपना माइक म्यूट करके रखें। उसके बाद अगर कोई सवाल हो तो आप म्यूट को जो है अनम्यूट करें, उसके बाद पूछ लें। ओके, फिलहाल अभी वाक्य सुनने। आपने जो है परेशानी में मुब्तला है, आपको टीचर डांट रही है, गुस्सा कर रही है और मार रही है, लेकिन आपका भाई आपसे नजरें चुराकर इग्नोर करके वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि इसको डर है कि कहीं टीचर इसके साथ मुझे भी ना डांटे कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं करवाया, तुमने जो है क्यों नहीं इसको बोला पढ़ने के लिए। ठीक है, इस खौफ से आप वहां से चले गए। अब इसी तरह से सेम कंडीशन आखिरत में होगी कि जब हमारे नामा अमाल में कम अमल होंगे और हमें अल्लाह ताला अज़ाब में मुब्तला करेगा, तो उस वक्त हमारे पेरेंट्स और हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे और सब एक दूसरे से देखकर दूर भाग जाएंगे। क्यों दूर भाग जाएंगे? क्यों पहचानेंगे नहीं? नहीं पहचानेंगे, हर कोई क़यामत पे पहचानेगा, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे बच्चे है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा, सब सारे रिश्ते को पहचानेगा, लेकिन भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए कि एक दूसरे को खौफ ये होगा कि कहीं मेरे आमाल मुझे देने न पड़ जाएं, कहीं जो है ये सामने वाला मतलब ये मेरी बहन या मेरा भाई मुझसे कुछ पूछ ना ले, कुछ मांग ना ले कि तो अपने नामा अमाल में से कुछ अमाल मुझे दे दो। इस खौफ से भाग जाएगा इंसान। अब आप सोचें कि जब स्कूल में आपकी बहन या भाई आपसे दूर भाग गया तो आप कितना अकेला फील करेंगे, है ना? परेशान होंगे कि नहीं होंगे? उस वक्त अगर आपका एक दूसरा कोई दोस्त उठकर आपको जो है ये कहता है कि भाई तू परेशान नहीं हो, मैं कल से तुम्हारा होमवर्क करवा दूंगा, मैं कल से तुमको पढ़ा दूंगा, कल से तुम्हारे साथ ये पेश नहीं आएगा, तो आपके लिए अब कौन अजीज होगा? वो आपका दोस्त, है ना? ना कि आपका भाई, ना आपकी बहन। कौन अजीज होगा? वो दोस्त अजीज होगा। क्यों? क्योंकि इस मुश्किल हालात में उसने आपका साथ दिया है। तो यही हालात हमारे आखिरत में होंगे कि जब इंसान परेशानी में मुब्तला होगा, उस वक्त जबकि उसके सारे रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, सब उसको तनहा छोड़ देंगे, तो उस वक्त एक नूरानी इंसान की शक्ल में आएगा और कहेगा कैफा हालुका अंत या अखी, यानी ऐ मेरे भाई आपका हाल कैसा है। तो ये बंदा इससे पूछेगा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, और जो मेरी इस हालत में यानी इस कंडीशन में आप मेरी मदद कर रहे हैं, आप मेरा हाल पूछ रहे हैं, आज जबकि मेरे माँ बाप भाई बहन सब मुझे तनहा छोड़ चुके हैं, आखिर आप हैं कौन? तो वो कहेगा, वो यानी जो नूरानी शक्ल का एक इंसानी पैकर में इंसान होगा, वो कहेगा कि मैं कोई और नहीं, अना किताबुल्लाह, मैं अल्लाह की किताब हूँ। आज जबकि अल्लाह ने, आपने जैसे सुना होगा कि हम दुनिया में जितने भी अमाल करते हैं, छोटे से छोटी नेकियां, बड़े से बड़ी नेकियां, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी कहता है सूरह ज़लज़ला में कि जो इंसान जर्रा बराबर नेकी करेगा उसको भी इसका बदला दिया जाएगा, और जो इंसान जर्रा बराबर भी बुराई करेगा उसको भी उसको बदला दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला, आपने और भी मजलिसों में सुना होगा कि अगर हम लोग अच्छाइयाँ बुराई करते हैं तो उसको क़यामत के दिन एक इंसानी पैकर यानी बॉडी अता करेगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि कहीं कहीं पर अजाब नाजिल होता है, किसी के कब्र में सांप या बिच्छू निकल रहा है, कहीं पर कुत्ते का वाकया उसने सुना होगा मजलिसों में बाज़ औक़ात। तो ये कहाँ से आया? कहीं और से नहीं, बल्कि जो इंसान के अमाल होते हैं उसी अमाल को अल्लाह ताला बॉडी में जो है चेंज करके उसके सामने पेश करता है। तो वो इंसान कहेगा, वो जो इंसान नूरानी शक्ल का होगा, वो कहेगा कि मैं कोई और नहीं, अना किताबुल्लाह, आज जबकि अल्लाह ने हर चीज़ को बॉडी अता की है, तो इसी तरह से अल्लाह ने मुझे भी बॉडी अता की है ताकि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूं। तुम दुनिया में मुझे अहमियत देते थे। कौन? अना किताबुल्लाह कौन? यानी मैं कुरान मजीद हूँ। तो तुम मुझे दुनिया में अहमियत देते, तुम मेरी क्लास में जाते थे, तुम मुझे याद करते थे, तुम मेरे लिए पैसे खर्च करते थे, और यानी जितने भी हम कुरान मजीद पर काम करते हैं वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला उसका सवाब देगा। तो कहेगा कि आज जबकि लोगों ने तुम्हें तनहा छोड़ दिया है तो अल्लाह ने मुझे तुम्हारा हामी मददगार बना के पेश किया है ताकि मैं तुम्हें तनहा ना छोड़ूं। समझे आप? तो ये वाकया से हमने क्या समझा कि अगर हम दुनिया में
یا یہاں پر 1 گھنٹہ کلاس کے لیے لیتے ہیں. آپ بچوں یہ نہ سوچو کہ ہم 1 گھنٹہ کلاس میں بیٹھے ہیں تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ہم کاش کھیل لیے ہوتے. سارے بچے کھیل رہے ہیں لیکن ہم تمام کھیل کو چھوڑ کر ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ایک وقت 1 گھنٹہ بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے گا. اور اسی طرح سے اگر ہم لوگ چل کر جاتے ہیں کلاس میں، مدرسے میں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ دین کی طرف چل کر آتا ہے تو جتنے قدم جتنے دور تک وہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے اسے اپنے پروں پر بٹھا کر لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کوئی ایسی حدیث نہیں سنی ہوگی کہ ہم لوگ اسکول پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر فرشتے لے کے. یہ دین کا یہ فائدہ ہے. اگر ہم لوگ دین کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اتنے سارے ثواب ہیں. تو اس واقعے سے ہم نے کیا سمجھا ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں قرآن مجید کو یاد کیا، اگر آپ نے ایک آیت کو، ایک سورے کو یاد کیا تو اس کا بھی اجر ثواب رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ قیامت میں ہمیں اسے نظر آئے گا. اور جب ہم قیامت میں قرآن مجید کے فائدے دیکھیں گے تو ہم سوچیں کاش کہ ہم نے دنیا میں اور بھی زیادہ یاد کر لیا ہوتا اور بھی قرآن مجید کے اوپر ٹائم صرف کیا ہوتا جو آج ہمیں یہاں پر ہمارے لیے مفید ہوتا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ کو یہ واقعہ؟ جی میم. اب اس کے بعد ہم ہاں میم. یس اوکے میم. یس میم. جی اب میم. اس کے بعد ہم بڑھیں گے. یس میم. ٹھیک. اوکے. ٹائم ختم ہو گیا. جی میم. اوکے. آج ہم کل جس طرح سے کہ ہم نے سکون آپ کو سکھایا تھا اس طرح سے ایک اور رول آپ کو سکھا دوں. یس میم. اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے وہ سارے سورے یاد کیے ہوں گے. سورے اب تک میں نے آپ کو 2 ہی پڑھائے ہیں، سورہ حمد، سورہ ناس. سورہ ناس کی میں نے کل فضیلت بتائی تھی، آپ کو یاد ہے؟ فضیلت کیا تھی سورہ ناس کی؟ کیا تھی فضیلت؟ جی کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ جی آپا ہم بتائیں؟ ہاں بتائیں. مہرین زہرا بتائیں. جی آپا آپ نے کہا تھا کہ ایک بار رسول اللہ بیمار تھے تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے رسول اللہ پر پھونکا تھا تو شفا پا گئے تھے. تو اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس روایت سے؟ نہیں ہوتی. سورہ ناس کو اپنے مشکل وقت میں پڑھنا چاہیے. جب بھی ہم کہیں بیمار جائیں ہو یا پھر کچھ ہمیں پرابلم ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں سورہ ناس. ہاں ٹھیک ہے. یس اوکے میم. چلیے آج جو ہے ابھی کیونکہ میرا پڑھنے ٹائم سے ہماری ختم ہو طبیعت رہا ہے میں آپ کو سورہ فلق کی بھی جلدی سے فضیلت بتا دوں کیونکہ آپ اکثر سورہ ناس اینڈ سورہ فلق پڑھتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. ہاں سورہ فضیلت کی اوکے سورہ میم. فلق آج ہم نہیں پڑھیں گے لیکن آپ کو میں اس کی فضیلت اوکے بتا میم. دوں تاکہ آپ کو اس کو گھر میں پڑھیں اوکے میم. اور پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو سورہ اوکے فلق میم. پڑھایا جائے گا. اوکے میم. آپ کا نام محمد اسد، آپ جو ہے سورہ ناس پڑھ کے ہمیں سنائیں. میم میں کل نہیں آیا. جی میں سناؤں؟ ابا ہم سنائیں؟ جی میں سناؤں؟ ہم سنائیں؟ جی سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ویری گڈ، بہت اچھا پڑھا مریم نے. آپ کو فضیلت یاد ہے سورہ ناس کی؟ ٹھیک ہے اوکے. اب میں سورہ فلق پڑھا رہی ہوں اور اس کی فضیلت. سورہ فلق پڑھنے سے پہلے آپ فضیلت پہلے سن لیں اور
میں چاہ رہی کہ سورہ فلق پڑھنے سے پہلے آپ کے پاس قرآن مجید ہو یا کوئی بھی قاعدہ ہو جس کے اندر سورہ فلق لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ اس کے اندر دیکھیں کہ کون سے حرف کو یا کس آیت کو کیسے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں سورہ فلق کی فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل اور مانند اور بھی کوئی آیتیں نازل نہیں ہوئی، اور وہ 2 صورتیں ہیں، سورہ ناس اور سورہ فلق. یعنی سورہ ناس اور فلق کی رسول خدا فرما رہے کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے علاوہ 112 سورے میں سے کوئی اور سورہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے. پھر ایک دفعہ رسول خدا ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جو شخص نماز وتر میں، نماز وتر کس میں پڑھا جاتا ہے؟ ہاں نماز شب. ویری گڈ. آپ پڑھتے ہیں نماز شب؟ ہاں جی آپا ہم نماز سمجھ شب میں ایک نماز ایسی ہے جسے نماز وتر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر نماز وتر میں سورہ فلق اینڈ سورہ ناس اور قل هو اللہ کو پڑھے گا، جو انسان پڑھے گا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اے بندے خدا، تجھے بشارت ہو کہ خدا نے تیری نماز وتر کو قبول کر لی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان رسول خدا سے روایت، رسول خدا امام محمد باقر اسلام سے روایت ہے کہ جو انسان نماز وتر میں سورہ ناس سورہ فلق سورہ توحید کو پڑھے گا تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. پھر ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کیا میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ جس سے آپ کی نماز قبول ہو؟ تو صحابیوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بے شک آپ بیان فرمائیں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں حضرت نے یہ فرمایا کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کو آپ نماز میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا. ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم لوگ سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کرتا ہے. اب ہم پڑھیں گے سورہ فلق. سورہ فلق پڑھنے سے پہلے آپ لوگ اپنے قرآن میں دیکھ لیں ایک دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. اس کو ایسے پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ٹھیک ہے. اس طرح سے میں نے آپ کو توڑ اس لیے پڑھایا تاکہ آپ کے لیے ایک ایک ورڈ واضح ہو جائے. اب میں اس کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں چین میں. دیکھیں ایسے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے. واضح ہے آپ لوگوں کے لیے سورہ؟ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں 2 منٹ. جی بچہ آپ کے لیے واضح ہے سورہ؟ سمجھ میں آیا یہ سورہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ یس میں سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں آ گیا. کل آپ اس طرح سے مجھے پڑھ کے سنائیں گے؟ جی ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں سورہ ناس بھی پڑھا دیتی ہوں. اوکے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے جیسے کہ میں نے ابھی پڑھ کے بتایا کہ آپ سورہ ناس اور سورہ فلق کو اگر سورہ پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی قبول ہوگی اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی.
تو ابھی ہم نے سورہ فلق کو پڑھا ہے، اب ہم سورہ ناس کو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے، جب بھی ہم کوئی سورہ پڑھیں یا اس کا اختتام کریں تو ہمیں صدق اللہ پڑھنا چاہیے، اور اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. اوکے. ہاں، اب اس کے بعد خواہ شمیم، ابھی آپ لوگوں کو خواہ شمیم جو ہے دنیات پڑھائیں گے. آپ لوگ دنیات کے لیے آمادہ ہو جائیں. جی خواہ شمیم، آپ کلاس کا آغاز کریں. جی آج ہم سیکھیں گے نماز کے کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے، فروع دین میں سے ہمارے لیے فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ نماز. نماز کے فائدے ہیں. آپ لوگ اپنے مائک آف کر دیجیے. ٹھیک ہے، جب ہم آپ لوگوں کو کہیں گے آن کرنے تو آپ لوگ کیجیے گا. پاپا آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ نہیں، آپ بہت سلو آ رہی ہے. پاپا آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن بہت دھیمی آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے؟ ہاں پا یس آپا آ رہی ہے آواز. آپا آ اب آ رہی رہی ہے. ہاں، اپنے مائک آف کر دیجیے. اب ہم آپ کو جی بتائیں گے. پاپا. آف کر دیجیے اپنے سب لوگ مائک. چلیے، نماز کے کیا فائدے ہیں. نماز کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان اور اللہ کی بندگی کا سب سے اچھا طریقہ نماز ہے. یعنی مسلمان کی پہچان ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی، ہم اگر کہیں باہر جاتے ہیں اور ہمیں کوئی دیکھ لیتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو یہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کی بندگی کا سب سے اچھا طریقہ ہے. نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز سے خدا اور رسول خوش ہوتے ہیں. اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے. ہمارے نماز پڑھنے سے ہمارے خدا اور رسول خوش ہوتے ہیں. اس سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے اور ہم جنت کے حقدار بھی ہوتے ہیں. نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ ہم سے ناراض رہتے ہیں. نماز ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہے. کچھ بھی ہو جائے، ہم کتنے بھی بیمار رہیں، لیکن ہمیں نماز کو ادا کرنی ہے. جس طرح سے ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں، ہم ٹائم ٹو ٹائم کھانا کھاتے ہیں نا، اسی طرح سے ہمارے لیے نماز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنی ہی ہوگی. لیکن نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، نماز کس کس کو پڑھنا چاہیے؟ نماز سبھی لوگوں کو پڑھنا چاہیے. نماز سب کو پڑھنا چاہیے. نماز 15 سال کے لڑکے پر اور 9 سال کی لڑکیوں پر واجب ہے. ٹھیک ہے، نماز 15 سال کے لڑکوں پہ ہر حال میں واجب ہے اور لڑکیوں پہ 9 سال پر واجب ہے. تو ہمیں ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے. روزانہ کتنی نمازیں واجب ہیں؟ 5 ٹائم. 5 ابھی آپ مائک آف رکھیے، ہم آپ سے سوال کریں گے. ابھی تھوڑا ہم کو پڑھا دیجیے، پھر ہم آپ سے سوال کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی اپنے مائک سے آف رکھیے. روزانہ کتنی نمازیں واجب ہے؟ 5. صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ٹھیک ہے، صبح کی کتنی رکعت نماز ہے؟ فجر کی 2 رکعت. 2 رکعت. 2 رکعت. 4 رکعت. عصر کی 4 4 رکعت. 4 رکعت. 3. 3 آپ رکعت. مائک آف رکھیے. آپ بتا رہے نا آپ لوگوں کو، مائک آف رکھیے آپ لوگ سبھی پلیز. مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، ٹوٹل 17 رکعت. اوکے، چلیے ابھی ہم آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟
आवाज आ रही है। आप की आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। माइक ऑफ रखिए, एक जन ही बोलिए, ठीक है। चलिए अभी हम नमाज की खसूसियात बताते हैं, नमाज की शान, हमारा क्या फरीजा है। माँ बाप, भाई बहन, इल्म और तरक्की और दौलत, हमें जो कुछ मिलता है हमारे खुदा से मिलता है। खुदा हमारे माँ बाप से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला है। हमें भी उससे मोहब्बत करने वाले खुदा से मोहब्बत करना चाहिए। खुदा से मोहब्बत का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसको हमेशा से राजी रखें। उसको राजी रखने का नाम इबादत है, और इसलिए इबादत करना हमारा फरीजा है। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा खुदा हमसे खुश ही रहेगा, हमारी हर दुआओं को पूरा करेगा, हमारी हर हाजात को पूरा करेगा। हमें अल्लाह को नमाज पढ़ के खुश करना चाहिए। हम किस तरह अपनी विशेष पूरी करते हैं, जब हम जब चाहेंगे कि अल्लाह हमको ये चाहिए वो चाहिए, जब आप आवाज स्लो है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। ठीक है, तो खुदा हमारे माँ बाप से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला है। हमें भी उससे मोहब्बत करने वाले खुदा से मोहब्बत करना चाहिए। मोहब्बत का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमेशा हमें उसे राजी रखना है, और उस मोहब्बत का नाम क्या है? इबादत। इसलिए हमारा फरीजा है कि हम इबादत करें और खुदा को हमारे हमेशा के लिए खुश रखें। हमें हमारा खुदा हमसे कितना मोहब्बत करता है, हमारे जो माँ बाप होते हैं उनसे भी ज्यादा हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है। तो क्या हम उस खुदा के लिए इतना नहीं कर सकते कि हम टाइम टू टाइम 5 टाइम की वाजिब नमाजें पढ़ें और हमारे खुदा को खुश रखें। नमाज सबसे बड़ी इबादत है। नमाज क्या है? सबसे बड़ी इबादत है। कयामत में सबसे पहले इसके बारे में ही पूछा जाएगा। अव्वल नमाज है हमारे लिए, हर चीज में अव्वल नमाज है। तो हम जब मर जाएंगे तो खुदा सबसे पहले हमसे हमारी नमाज के बारे में पूछेगा। ये कबूल होगी तो सारे अमाल कबूल होंगे, अगर ये कबूल नहीं हुई तो सारे अमाल वापस कर दिए जाएंगे, कोई नेकी कबूल नहीं। अगर हमने नमाज पढ़ी और हम लोगों का दिल दुखाते हैं तो हमारी वो भी नमाज कबूल नहीं होगी। हमें किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे और नेकी पे नेकी कर रहे तो वो भी नहीं कबूल होगी, हमारी नेकी भी कोई कबूल नहीं होगी। हमें नमाज हर हाल में पढ़नी चाहिए। नमाज हमें बुराइयों से रोकती है। जब हम टाइम टू टाइम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे दिल में, हम कोई गुनाह करने जाएंगे तो हमारे दिल में ख्याल आ जाएगा कि नहीं, हम नमाज पढ़ते हैं, हमें गलत काम नहीं करना है, हमें कोई बुराई नहीं करना है। नमाज में दुनिया और आखिरत के बहुत से फायदे हैं। नमाज पढ़ने से हमें वक्त की पाबंदी का भी शौक पैदा होता है। ठीक है, तो नमाज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है देख ली आप लोगों ने। पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम की नमाज की हालत में पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम ऐसे खौफतारी होते थे कि लोग समझते थे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम इस तरह नमाज पढ़ते थे जैसे कि सबको ऐसा लगता था कि इमाम का इंतकाल हो गया है। लेकिन एक जंग में इमाम अली अलैहिस्सलाम के पैर में तीर लग गया। तीर निकालने के लिए उसको छूने से भी ज्यादा शदीद तकलीफ होती है, लेकिन हुक्म पैगंबर से नमाज का वक्त आने पर तीर खींच लिया गया और इमाम को पता भी नहीं चला। जब आप नमाज पढ़ चुके तो एक असहाबी ने, इमाम मौला अली जब नमाज पढ़ चुके तो उनके एक असहाबी ने पूछा, या अली आप इतनी तकलीफ में थे फिर भी आपने इस नमाज को अदा किया? मौला अली ने जवाब दिया, हम इस नमाज को कायम करने के लिए ही जंग कर रहे हैं। हम इमाम ने अपना पूरा घर लुटा दिया सिर्फ और सिर्फ नमाज को बाकी रखने के लिए। तो हमें क्या चाहिए कि हमें हर हाल में नमाज पढ़नी है। ठीक है,
ہاں، اور ہمارے امام ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام کو تو آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں. ہمارے امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں دشمنوں نے کربلا میں کس طرح سے گھیر لیا تھا اور ہمارے امام کو قتل کرنا چاہا تھا، لیکن ہمارے امام نے اس حال میں بھی نماز کو ادا کری. پتا ہے نا آپ لوگوں کو، ہمارے امام جی نے میم. اس حال میں بھی ہمارے امام نے اس حال میں بھی نماز ادا کری کہ نہیں، نماز کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے امام جب شہید ہوئے تب عصر کی نماز بھی انہوں نے کو شہید کیا گیا. معصومین کس طرح نماز پڑھتے تھے آپ لوگوں کو پتا ہے؟ چلو میں آپ کو نماز کی شان بتاتی ہوں. معصومین کس طرح نماز پڑھتے تھے. نماز میں بس اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر کا کوئی خیال ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے. جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہو ہمارا پورا دھیان ہماری نماز میں رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اللہ سے بات کرتے ہیں، اپنے خداوند عالم سے ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی فکر ہے تو بعد دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس فکر کو دور کر دے. نماز میں بس ہمیں اللہ کا دھیان رکھنا چاہیے. نماز کی شان ہے. دوسری باتیں سوچنے کے لیے دوسرا وقت موجود ہے. اللہ کے اچھے بندے میں صرف اللہ سے لو لگاتے ہیں. نماز پڑھنے میں جو صرف نماز میں دھیان دیتا ہے وہ صرف اللہ سے لو لگاتے ہیں. اگر ہم اپنے رسول اور امام کے سچے ماننے والے ہوتے تو کیا ہمیں کبھی نماز چھوڑنا چاہیے؟ نہیں نا، ہمیں ہر حال نہیں. اول وقت کو نماز ادا کرنا چاہیے، اور نماز کے دوران ہمیں اللہ کے سوا اور کوئی خیال نہیں آنا چاہیے. جب ہم مجلسوں میں بھی جاتے ہیں تو اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تب ہی آپ نماز، میم آواز نہیں آ رہی. جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اگر ہمارے نماز کا وقت ہے تو پہلے ہمیں اپنے نماز ادا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد جانا چاہیے مجلسوں میں. رسول خدا بھی اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ وہ پوری ساری رات نماز میں مشغول رہتے تھے، کہ امام رسول خدا علیہ السلام کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے، لیکن وہ نماز پوری رات نماز میں مشغول رہتے تھے. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ جو نماز کو سبق سمجھے گا اس کو شفاعت نصیب نہ ہوگی. یعنی جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ترک نماز سے ایمان چھین جاتا ہے. ترک نماز سے ایمان چھین جاتا ہے. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے آپس میں احتیاط اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے. جینٹس لوگ تو باہر مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں تو ان لوگوں میں کیا ہوتی ہے؟ محبت آ جاتی ہے، بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے. نماز کا ایک قاعدہ مقرر ہے اور سب کو اسی طرح نماز ادا کرنا چاہیے. اس میں کوئی تبدیلی بے ترتیبی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ نماز نہ پڑھنے والے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو ہمیں ناراض نہیں رکھنا ہے، ہمیں اللہ کو ہر وقت خوش رکھنا ہے. نمازی سے انسانی روح پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نماز جہنم سے نجات کا وسیلہ اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے تبھی ہم جنت کے حقدار ہوں گے، تبھی ہمارے جنت میں جانے کے کچھ چانسز ہے اگر ہم نماز کو ادا کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کی نیکی کر رہے ہیں. نہیں، اول نماز ہر حال میں واجب. آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا امام حسین علیہ السلام پر کتنی مصیبتیں آئی ہے نا. انہوں نے اپنا سارا گھر بار لٹا دیا، لیکن صرف اور صرف کیا کرنے کے لیے؟ نماز کرنے کے لیے. تو ہمیں نماز اچھے سے پڑھنا ہے. جو نماز کو
فاسق سمجھے گا اسے سخت سزا ملے گی. جو نماز کو جو شخص ترک کرے گا وہ فاسق ہے, اسے سخت سزا ملے گی. جس نے نماز سے انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا, اور جس نے قرآن کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا, اور جس نے خدا کا انکار کیا وہ مسلمان ہی نہیں. تو ہمیں ہر حال میں نماز کو ادا کرنی ہے. سمجھ میں آیا بچوں آپ لوگوں کو نماز کی کتنی امپورٹینس ہے؟ ہاں میم. جی میم. یس مس. آپ لوگ سب لوگ نماز پڑھتے ہو نا بیٹا؟ ہاں میم. جی میم. یس مس. یس مس میم. ہاں, اور جھوٹ بھی کوئی نہیں بولیے گا, ٹھیک ہے؟ جھوٹ بولنا بھی اوکے. جی میم. بولنا بھی ہمارے لیے حرام ہے. مذاق میں بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہمیں ہر حال میں, ٹھیک ہے؟ جی میم. یس میم. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے, اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ماں باپ سے زیادہ محبت ہے. ہاں, اللہ ہم سے ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہمارے ممی ڈیڈی سے بھی زیادہ کرتا ہے. ماں باپ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ ہماری وشز پوری کرتے ہیں نا. ہاں, تو اللہ تو سوچیے ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے, تو ہم اللہ سے جو بھی مانگیں گے ہمارے اللہ ہم کو دیں گے, ہر حال میں وہ دیں گے. تو ہم لوگ کو کیا چاہیے کہ ہم لوگ نماز پڑھے اور اللہ کو خوش کرے, اور جو اللہ کی نماز کو ادا کرتا ہے اللہ اس سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ چلیے آپ اوکے میم. ہاں, کوئی کچھ بتانا چاہتا ہے؟ نو میم. نو میم. نو میم. تو سمجھ میں آیا ہے نا؟ ہاں میم. جی میم اچھے سے سمجھ میں آ گیا. میم اچھے سے سمجھنا. ہاں, سلوات کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, سلوات کیا سنانا ہے آپ کو؟ اچھا چلیے سنائیے. چلیے سنائیے. مکسنگ کے بعد میں سناؤں گی. ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. مس میں سناؤں؟ تھینک یو. مس میں سناؤں؟ ویلکم بیٹا. ہاں سنائیے. بسم اللہ. ادھر منہ بنائیں. منسا آج آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینا الکوثر فصل لربک ان شانک والابتر. غلط سنایا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اعطینا الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک والابتر. ویری گڈ. اتنا جلدی آپ کو نہیں پڑھنا. انا اعطینا الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک والابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اعطینا الکوثر فصل لربک بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک والابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آف کر کے رکھیے پلیز, ایک ایک جن سنائیے, ہمارا نہیں سمجھ میں آتا ہے ہم کو. مس ہم سنا رہے ہیں ابھی. ہاں
हाँ आपने सुना दिया, अब और किसी और की टर्न है। मिस क्लियर मिस हम सुनाए सुना एक बार और सुनाए। सुनाए मिस हम सुनाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंसा कहाँ हो? जी मिंसा हमको बताइए फजर की कितनी रकात है नमाज? 2 मैं बताऊं? वेरी गुड। 2 रकात। जोहर की? 5। जोहर की 5 रकात नमाज है मिंसा। जोहर की 4। 4। मैं सुनाऊं? मिंसा पहले इमाम का नाम बताएंगी आप? पहले इमाम का नाम क्या है आप बताएंगे हमको? इमाम अली। इमाम अली अलैहिस्सलाम। मिंसा आपकी एज क्या है? इमाम अली अलैहिस्सलाम। अच्छा ओके ठीक है। हाँ आप लोग मेरी बात सुनिए, कल संडे है तो कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल क्लास ऑफ है एवरी संडे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके। संडे के दिन क्लास ऑफ रहेगी, मंडे के दिन फिर से हम यही टाइम मिलेंगे 4 बजे, ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। जब तक कि हम आप सूर्य हम ओके। हाँ ओके मैम। सुनाइए, हाँ किसको सुनाइए सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वज़्ज़ालिमीन। चलिए 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 टाइम हो गया क्लास का, अब हम मिलेंगे मंडे के दिन ठीक इसी वक्त 4 बजे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।